بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لقب سے ان کو خطاب دیا، احلم امتی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری امت کے بردبار جو شخصیت ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو خصوصیت سے نوازا ہوا تھا، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت صداقت میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو خصوصیت تھی وہ عدالت میں، انصاف میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت تھی حیا کے اندر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی ان کو لقب خطاب ملا ہوا تھا شجاعت کا، قرات کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، حلال حرام کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، اور اسی طرح اس امت کے بردباروں میں سے جو نام تھا وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطاب ملا ہوتا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ایک محبت تھی، پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی تھی بہت سارے موقعوں پر، اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا، یا اللہ اس کے ذریعے امت کو ہدایت عطا فرما۔ اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ اس کے بعد خیر بات لمبی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے کیسے بھی ان کو علم عطا فرمایا، کیسے ان کو سینے کھولا۔ ایک موقع پہ دعا فرمائی، یا اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو سینے کو بر دے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی اہل بیت کے ساتھ اتنی محبت فرمانے والے، اتنی محبت فرمانے والے کہ ان کے واقعات دیکھا جائے کیسا ان کو اہل بیت سے پیار تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکے بھائی جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، ان کے پاس تشریف لائے کہ حضرت امیر المؤمنین حالات سازگار نہیں ہیں، ہمیں کچھ رقم کی ضرورت ہے جس کو ہم اپنے خاندان کے اوپر، اپنے صحابہ کے اوپر، ساتھیوں کے اوپر خرچ کر سکیں۔ چاچا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، کتنے مال کی ضرورت ہے؟ عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 40,000 دینار کی۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو صحابہ سے، اپنے وزیروں سے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو میرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھے گا، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھے گا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی سفارش کروں گا۔ چنانچہ بیت المال میں آرڈر کیا کہ 40,000 دینار عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے جائیں اور وہ میرے کھاتے میں لکھ دیے جائیں۔ یہ ان کے اہل بیت سے محبت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب انہوں نے اپنی خلافت کو چھوڑا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ طے ہونے لگے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا احترام دیکھیں کہ صحابہ کا، اہل بیت کا احترام کیسے فرما رہے ہیں۔ ایک سادہ کاغذ لیا، سادے کاغذ کے اوپر نیچے سائن کر دیے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ جو شرائط بھی لکھ دیں گے مجھے وہ شرائط منظور ہے، بن دیکھے منظور ہے۔ اتنا اعتبار، اتنی محبت۔ چنانچہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شرائط تحریر کی، فلاں علاقے کا فلاں بندے کو گورنر مقرر کیا جائے، فلاں علاقے کا فلاں کو، فلاں شخص کو یہ عہدہ دیا جائے، اور اسی طرح مدینہ کے اندر اتنا فلاں جگہ کا ہمیں خراج دیا جائے۔ ساری شرائط لکھی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ واپس پرچہ بھیجا۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پرچے کو پڑھا بھی نہیں، پکڑا اور پڑھنے کے بغیر فرما دیا کہ حسن جو بھی آپ نے شرائط لکھی ہیں مجھے بغیر دیکھنے کی ہی منظور ہے۔ یہ ان کی اہل بیت سے محبت تھی، اہل بیت کا یہ احترام تھا۔ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر ایک قافلہ، ایک لشکر فاتح بن کر مال غنیمت سمیٹ کر وہ دمشق واپس آ رہا تھا، مدینہ منورہ سے ہوتا ہوا آ رہا تھا۔ چنانچہ رستے میں مدینہ منورہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، انہوں نے سارے واقعہ بتایا کہ ہم وہاں سے آ رہے ہیں، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارا کا سارا مالا یہیں پہ رکھ دو۔ چنانچہ نواسہ رسول تھے، کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سارے لشکر نے سارا مال غنیمت وہیں پہ چھوڑا اور دمشق خالی ہاتھ چلے گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، پوچھا کیا ہوا، انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ ملے تھے اور اس طریقے سے انہوں نے سارا مال یہیں پہ رکھنے کہہ دیا، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے ان کے ساتھ کوئی بات تو نہیں کی، آگے سے بحث تو نہیں کی؟
کسی نے انکار تو نہیں کیا؟ کسی نے کوئی گفتگو تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، ہم نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی اگر ان کا انکار کرتا تو میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ یہ ان کی اہل بیت سے محبت۔ اور پوچھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ لشکر نے کہا، حسین رضی اللہ عنہ فرمایا تھا جاؤ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہہ دینا کہ حسین نے وہ مال غنیمت رکھ لیا ہے مدینہ کے لوگوں پہ، اور اپنے اہل بیت کے اوپر خرچ کرنے کی نیت سے کہ ان پر یہ خرچ کروں گا۔ تو میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل اس بات پہ کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ خوش ہوئے اور خوشی کا اطمینان کا اظہار فرمایا۔ اور یہ ان کی حضرات اہل بیت سے محبت تھی، ان کا حضرات اہل بیت کے ساتھ یہ تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل بیت کے ساتھ اس طرح محبت کرنے کی، تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلا آبپاشی کے لیے جو نہر کھدوائی گئی، نہری نظام بنایا گیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اسی طرح سب سے پہلے جو بحری بیڑا بنایا گیا، بحری جہاز جس کو کہہ لو، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کی محبت ہمیں تہ دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔